السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی یہ 23ویں رات کی ابتدا ہو چکی ہے، 1447 ہجری 2026 کی۔ ہم تمام یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کی وجہ جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے وہ ہے لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یا بہتر ہے، جو تقریباً 83 سال ہوتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں 5 راتیں ہوتی ہیں، انہی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کا ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم اس میں قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں، مناجات کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، اور بھی خیرات کریں، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن ان راتوں میں پوری رات واعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کرنا، مختلف قسم کے علماء کو بلا کر ایک جلسے کی شکل دے دینا، یا نعت خوانی کرنا، یا اور دیگر ایسے اعمال جو کہ مشروع نہیں ہیں، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر کچھ دیر تھوڑی بہت باتیں دین کی ہو جائیں، لوگوں کے سامنے کچھ واضح و نصیحت کر دی جائے مختصراً، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر ہی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی، اسی کے ذریعے انشاءاللہ میں اپنے عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے توبہ اور دلوں کی صفائی اور ستھرائی۔
توبہ اور دلوں کی صفائی اور ستھرائی۔ توبہ سے متعلق میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کروں گا اور اس کے معنی مفہوم بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے کچھ باتیں شروع میں ہی رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے، دلوں سے تمام طرح کی قدورت نکل جاتی ہے، نفرت نکل جاتی ہے، کینہ اور حسد نکل جاتا ہے، تب الحمدللہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر سچی توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے 3334 پر۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، یقیناً جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ان العبد یقیناً جب بندہ اذا اخطأ خطیئہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے خطا سرزد ہوتی ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک ڈاٹ، جیسے قلم رکھ دیں سادے کاغذ پر تو ایک نشان پڑ جاتا ہے، ایسے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور جب بندہ یوں کرے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کر لے، توبہ کر لے، گناہ ہوا، نقطہ پڑا، اب فوری گناہ کو چھوڑے، استغفار اور توبہ کر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل ستھرا ہو جاتا ہے، وہ دل پر جو ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا بلیک ڈاٹ جو ہے پڑا تھا، وہ صاف ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑا، استغفار کیا، توبہ کیا، دل صاف ہو گیا۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر بندہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو ایک کالا دھبا، ایک سیاہ ڈاٹ، نقطہ بڑھتے 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 اس کے دل پر چھا جاتا ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پر یہ کالک پڑ جاتی، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، وہ وہی زنگ ہے، زنگ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ مانا ایک کالا سا دھبا، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا، پورے دل کو زنگ آلود کر دیا۔ جیسے لوہا، آپ لوہے کی کوئی چیز غفلت میں باہر ڈال دے، اس پر شبنم پڑ جائے، بارش کا پانی پڑ جائے، یا ایسے ہی سرد ہوائیں اس پر پڑنے لگ جائیں، آپ دیکھیں گے اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اچھا خاصا صاف ستھرا آپ دیکھیں گے، آپ کا پلیٹ ہے، کوئی چیز ہے، ایک دم چاروں طرف سے زنگ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسے ایک انسان کے دل پر گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر بندہ اگر فوری توبہ کر لے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ صاف ہو جاتا ہے، نہ کرے تو چڑھتا جاتا ہے۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی سورہ مطففین کی آیت، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو میرے دوستو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ چھوٹا سا گناہ آپ کے دل پر ایک ڈاٹ کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ پورے دل پر زنگ کی شکل میں چڑھ جاتا ہے۔
اور جب زنگ چڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جتنی بھی واعظ و نصیحت کی جائے وہ واعظ و نصیحت دل قبول نہیں کرتا۔ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں، آج گھر ہے ہمارا اور گھروں میں الیکٹرک چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں، الیکٹرانک بھی ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھیں کسی بھی کھٹکے کے اندر آپ بٹن ڈالیں پنکھا نہیں چل رہا ہے، آپ بٹن ڈالیں لائٹ نہیں چل رہی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر ذرا سا جو ہے کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے، بس وہ کھٹکا پڑ رہا ہے لیکن چونکہ کنیکشن لگ نہیں رہا، اس کی وجہ سے وہ کرنٹ اس کے اوپر سے پاس نہیں ہوتا۔ نہیں، یہی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے۔ جب دل زنگالود ہو جاتا ہے تو واعظ و نصیحت دل تک نہیں پہنچتی ہے، خیر و بھلائی کی باتیں، اور پھر اس کے اندر شر ہی شر ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں کا عادی بن گیا، اب گناہ ہی سے اس کو سکون ملے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو وہ بھاگے گا، گانے سنے گا تو اس کو نیند آئے گی، سکون ملے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل ہمارا گندا ہو جاتا ہے۔ تو دل کی صفائی کے لیے بہت ضروری کیا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ گناہ تو ہوگی، کل ابن آدم خطاؤن، تمام کے تمام ابن آدم خطا کار ہیں، خطا تو ضرور ہوگی، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار کون ہے؟ جو جلدی سے توبہ کر لے۔ گناہ تو ہوگا لیکن گناہوں پر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کے دل کو صاف کر دے گا۔ جب صاف کر دے گا اس میں خیر و بھلائی کی باتیں آئیں گی، اور خیر و بھلائی کی باتیں آئیں گی تو دل قبول کرے گا، اس سے آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا، زنگ آلودگی سے بچ جائے گا۔ تو یہ دل کی صفائی کے لیے ایک کام یہ ہے کہ برابر توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور یہ ضروری ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز، دیکھو یہ مسجد ہے چاروں طرف سے دیکھے بند ہے، الحمدللہ اے سی چل رہی ہے، لیکن 4-5 دن کے بعد اس کی صفائی ضروری ہے، اس میں گرد و غبار آئے گا۔ مؤذن صاحب یا خادم جو ہے صاف کرتے رہیں گے، مسجد چمکتی رہے گی، آئے گی گرد پھر صاف کریں گے، اس طرح۔ یہی طبیعت اپنی زندگی کی ہے جی، کپڑے کتنا بھی صاف ستھرا پہن لے 4 دن کے بعد گندا ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا ویسے گندا ہی پہنتے ہیں؟ اتار کے پھینک دیتے ہیں، صفائی ہوتی ہے پھر اچھا ہو جاتا ہے، سفید پہنتے پھر۔ یہی کیفیت ہماری زندگی کی ہے، یہ زندگی میں چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے، کہیں آنکھ بڑھ جاتی ہے، کہیں کان لگ جاتا ہے، کہیں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ بہرحال توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے تو ختم، صاف ستھرے۔ یہ دل کی صفائی کے لیے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ کیا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ آئیے ایک دوسری حدیث لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، کہا گیا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ حدیث ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے اپنے پورے وجود کو، ہم کو اپنے سراپا کو رکھنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں آیا وہ باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے؟ ہے تو مزید کوشش کریں، نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ کہا گیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول بتائیں لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، اللہ کے رسول نے کہا ہر صاف دل زبان کا سچا، ہر صاف دل زبان کا سچا۔ سائل نے کیا پوچھا تھا؟ لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کل مخموم القلب صدوق اللسان، دل کا صاف اور زبان کا سچا، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ قالوا،
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسانی نعرفہ، جو زبان کا سچا ہوتا ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں، بھائی 2-4 مرتبہ کاروبار کر کے، معاملہ کر کے، گفتگو کر کے، بات کر کے، دوستی یاری کر کے، رشتہ داری کر کے سمجھ جاتے ہیں کتنا زبان کا سچا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر ذرا دمدار ہے تو ڈر کے رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، نہیں بھائی نہیں آپ بہت اچھے ہیں، حالانکہ پتہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، کہیں مار دے گا، کچھ نقصان پہنچا دے گا اس وجہ سے۔ لیکن صحابہ نے کہا صدوق اللسان، زبان کے سچے کو اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں، فما مقموم القلب، لیکن دل کا سچا کون ہے اللہ کے رسول یہ بتائیے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ واضح ہوتی ہے، بات چیت کرنے سے معلوم ہو جاتی ہے بات، جیسے میں نے کہا لین دین، لیکن دل کا معاملہ کیا ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں دل میں ہمارے کیا ہے۔ تو صحابہ بھی اللہ کے رسول ذرا دل کا صاف کون ہے وہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا هو التقی النقی، آپ نے کہا وہ پرہیزگار متقی آدمی جو بالکل صاف دل کا ہو، پرہیزگار صاف دل کا ہو، اس میں التقی یعنی تقوی، پرہیزگار، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنے والا، یہ متقی۔ اور ایک لفظ آیا النقی، النقی کا معنی صاف، لا اسم فیہ، اس کے دل میں گناہ نہیں، ولا بغی، اور اس کے دل میں بغاوت نہیں، ولا غل، اس کے دل کے اندر کینہ نہیں، ولا حسد، اور اس کے دل کے اندر حسد نہیں۔ یہ ہے صاف دل کا آدمی۔ کون ہے؟ اس کے دل میں گناہ نہیں، گناہ ہو جاتا ہے لیکن دل میں نہیں پالتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے جیسے ذکر کیا گیا۔ اور ولا بغی، اور اس کے اندر بغاوت نہیں، کبھی ماں سے بغاوت، کبھی باپ سے بغاوت، کبھی بیوی سے بغاوت، بچے والدین سے باغی، امیر سے عوام باغی، جہاں دیکھو بغاوت، کوئی اطاعت کا جذبہ رکھتا ہی نہیں، ذرا اپنے مزاج کے خلاف ہوئی بغاوت کا عالم بلند کر دیا، ہم مانتے ہی نہیں ان کو، یہ چیز نہیں رہتی اس کے اندر۔ صحیح بات بولا، مانے نہیں مالے منڈی نیچے اپنا راستہ لے۔ ولا غل، اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کی نفرت ایسی نہیں پائی جاتی جو کینہ ہے، کینہ، حقد، اور ایک ہے حسد، کسی کے مال کو دیکھ کر جل بھن جانا، اس کو کہاں سے مل گیا، یہ تو ہم کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ ہے سچے دل والا آدمی۔ ایسے ہم کو اور آپ کو اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک حدیث آپ سنے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بعض روایتوں میں ہر پیر جمعرات، اور کچھ روایتوں میں ہے شعبان کے نصف شعبان، ابھی یہ رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے شعبان، جس کو لوگ کہتے ہیں شب برات، اس کی کوئی فضیلت نہیں، یہ حدیث ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور سب کی بخشش کر دیتا ہے، ایک سوائے اس کے جس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور مشرک کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی، یہ حدیث ثابت۔ تو دیکھا آپ نے، نفرت جب دل میں ہے، کینہ ہے اپنے بھائی کے تعلق سے، تو اب جان جائیے کہ آپ کی بخشش روک دی جاتی۔ کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ لو، یہاں تک یہ اپنی اصلاح کر لیں، جب تک اصلاح نہیں کر لیتے تب تک ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو میرے ساتھیوں، اپنے دل کو صاف اور ستھرا رکھو، اور اس کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ فوری توبہ کر لینا، اور معافی تلافی سے کام لینا، استغفار کرنا، متقی پرہیزگار بن جانا، اور اس طرح کی آلائشوں سے
حسد، حقد، غصہ، چغلخوری، غیبت، جھوٹ، یہ تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں گے، دل محفوظ رہے گا. ورنہ یہ روحانی بیماری اگر دل میں لگ گئی نا، یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، کھٹکا آپ ڈال رہے ہیں، کرنٹ موجود ہے لیکن پنکھا نہیں چل رہا ہے، اے سی نہیں چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے لائٹ نہیں چل رہی ہے. وہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے وہ کیا کہتے جی جو کھٹکے میں آ جاتا ہے، ہاں کاربن، کاربن ہی کہتے نا، کاربن، ہاں کاربن آ جاتا ہے، معمولی دکھتا بھی نہیں، اسکرو ڈرائیور سے یوں کھرچ جے تھوڑا سا شروع ہو جاتا ہے. یہی اسکرو ڈرائیور سے کھرچنا یہی توبہ ہے، یہی استغفار ہے. یہ کھرچ لیے نا تو صاف ہو گیا، برابر جائے، ورنہ سب چیز درست ہے پھر بھی نہیں. دیکھیں یہ مثال ہے دنیا کی. تو عزیز ساتھیوں، یہ ہوئی دل کی صفائی کی بات. ایک ضعیف روایت ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے غالباً، لیکن ضعیف ہے. اگر ضعیف روایت کو ضعیف کہہ کے بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بیان کر سکتے، صحیح کر کے نہیں، ضعیف کہہ کے بیان کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل بھی کبھی کبھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. اس طرح گناہ پر بھی ایک کاربن چڑھ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں کہ اس کی صفائی ہو جائے ہمارے دلوں کی؟ تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے تمہارا دل مصفا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. بہرحال قرآن سنت کی جو باتیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھے، یہ بات کی تصدیق بہرحال ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو راحت پہنچتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ دلوں کی صفائی، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا. عزیز ساتھیوں، یہ رہی دل کی صفائی. امید کہ آپ دل کی صفائی کی بات سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے بڑھتے ہیں توبہ کرنے کے لیے. اب توبہ کیسے کریں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے، جہاں حلیم بک رہی ہے توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ. یہ قوالی بہت پہلے چلتی تھی، اب شاید یہ سب پرانی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور بہت سے لوگوں کو مسجد میں آپ دیکھے ہوں گے نماز پڑھنے کے بعد گال پہ پیٹ رہے ہیں، اس طرح کی توبہ کر رہے ہیں، سب چیزیں. اور پتہ کریں گے پتہ چلے گا بھائی کی زمین انہوں نے ہڑپ لیا ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ انہوں نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا. پڑوسی کی زمین انہوں نے جو ہے ہڑپ لی. دے سجدے، دے عمرے، دے صدقات، سحری میں کھانا، افطاری میں کھانا، ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ نہیں. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آئیے اس کو سمجھتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں، اور ان کی ایک کتاب ریاض الصالحین ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر انہوں نے باندھا ہے، اس کا نام ہے توبہ، کتاب التوبہ یا باب التوبہ. اس کے اندر انہوں نے توبہ کی شرط بیان کی، سچی توبہ. سورہ تحریم میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اپنے پروردگار کے سامنے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا سچی توبہ کرو. تو سچی توبہ ہے کیا؟ اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، سچی توبہ. تو آئیے سچی توبہ کے لیے دو مثالیں. پہلے سمجھیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کا تعلق یا تو انسانوں سے ہوگا یا اللہ سے ہوگا. گناہ کا تعلق یا انسانوں سے ہوگا یا اللہ سے ہوگا. انسانوں سے کیسے؟ بعد میں. اللہ سے کیسے؟ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے، گناہ کر رہے ہیں. اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے، آپ وہی کرتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. اگر گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، میرے اور اللہ کے درمیان، اللہ نے کسی چیز سے روکا، میں گناہ کر بیٹھا.
اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا میں اس پر عمل نہیں کرتا، میرا اور اللہ کا معاملہ، تو کہتے ہیں اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں 3 شرطیں۔ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ دیجئے، نمبر 2 گناہ پر نادم ہوجئے، نمبر 3 آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، یہ عزم مصمم کر لیجئے، پکا عہد اللہ سے کر لیجئے، تب انشاءاللہ آپ کی توبہ سچی توبہ ہوگی۔ نمبر 1 گناہ کو چھوڑ دینا، نمبر 2 گناہ پر نادم ہونا، نمبر 3 آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ پکا عزم کر لینا، اللہ سے عہد کر لینا، وعدہ کر لینا، تو یہ پکی توبہ ہوگی، توبۃ النصوح جسے کہا گیا۔ اس توبہ کیا معنی ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آج توبہ کی ہے اللہ میں نماز پڑھوں گا، اب آپ کی توبہ سچی کب ہے کہ اب آئندہ ہمیشہ آپ نمازی بن جائے۔ آپ سودی کاروبار کرتے تھے، زنا بدکاری میں پڑے تھے، اور بھی کسی گناہوں میں پڑے تھے، حرام کاری میں، آپ نے توبہ کی رمضان میں، اب سچی توبہ کب ہے؟ جب آپ اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ سچی توبہ۔ اب آئیے دوسری بات، گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، تو اس کے لیے 3 شرطیں یہی ہیں، گناہ کو چھوڑنا، گناہ پہ نادم ہونا، آئندہ نہیں کریں گے پکا عزم کرنا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے بھائی کو جو تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگے، اس کا مال لیے ہیں لوٹائیں، چوری کیے ہیں لوٹائیں، ڈاکہ ڈالے ہیں لوٹائیں، زمین لیے ہیں لوٹائیں، اس کی غیبت کسی مجلس میں کیے ہیں وہیں بیٹھ کر اس کی تعریف کریں، اس کے حق میں توبہ اور استغفار کریں۔ جب تک آپ اپنے بھائی کا مال، اپنے بھائی کا حق لوٹا نہیں دیتے، تب تک آپ کی توبہ سچی نہیں ہوگی۔ چاہے آپ حج کرنے چلے جائیے، چاہے عمرہ کرنے چلے جائیے، چاہے اگلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، آپ کی نماز قبول ہوتی رہے گی، آپ کا روزہ قبول ہوتا رہے گا، آپ کا حج، آپ کا عمرہ قبول ہوتا رہے گا، آپ کے صدقات خیرات قبول ہوتے رہیں گے، لیکن وہ بھائی کا حق جو ہے نا وہ باقی رہے گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آج ہی اپنے معاملات دنیا میں درست کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی آئے گا اور جہاں دینار و درہم نہ ہوگا، اور کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آدمی اللہ کے سامنے شکایت کرے گا تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے یہ حج، تمہاری یہ زکوٰۃ، تمہاری یہ نیکیاں سب اس کو دے دی جائیں گی، اور وہ جنت میں جائے گا۔ دنیا میں صبر کیا، آپ لوٹ لیے تھے، آخرت میں حاجی صاحب کا حج، نماز، سب بخاری شریف کی حدیث ہے، سب لے لے گا وہ۔ اور اگر حقوق والے ابھی اور ٹھہرے ہیں اور اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی سے معافی چاہ لیں، اس کی چیز کو لوٹا دیں، تب سچی توبہ کریں گے، توبہ ہوگی۔ یہ ہوا توبہ کا معنی اور مفہوم۔ تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی تھی۔ اب آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ایسے لوگ آئے جو شرک کیے تھے، قتل کیے تھے، بدکاری کیے تھے، یہ 3 گناہ ان سے سرزد ہوئے تھے، اور آ کر اللہ کے رسول سے کہنے اللہ کے رسول آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اے کاش ہمیں آپ یہ بتا دیتے کہ ہم جو گناہ کیے ہیں پیچھے اس کے لیے کفارہ کیا ہے۔ یعنی وہ شرک کرتے تھے، وہ قتل کیے تھے، زنا کاری بدکاری میں ملوث تھے، ان کو افسوس یہ تھا
کہ آخر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے بڑے بڑے گناہ کا کیا بنے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت جبریل امین یہ آیت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیا انداز بیان ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہاں ہے وہ میرے بندے، انہیں بلائیں اور ان سے کہہ دیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تمہیں مایوسی ہو رہی کہ ہمارا گناہ کیا ہوگا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ تعالی سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کا نام الغفور، اللہ کا نام الرحیم. اگر بندے گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ بخشے گا نہیں تو اللہ کے الغفور ہونے کا معنی کیا ہوگا؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالی نے اسی لیے اسلام کہا کرتے تھے قرآن مجید میں سب سے زیادہ امیدوں والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے. اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سب سے زیادہ امید دلائی ہے گناہ ہو جانے کے بعد. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ سورہ فرقان کی چند آیتیں اور نازل ہوئی ہے. اللہ معاف ہی نہیں کرتا. قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے، قرآن کی تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں، سمجھا کریں. قرآن مجید سورہ فرقان کی یہ آیت نازل ہوئی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہ آیتیں بھی نازل ہوئی. جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں، جو لوگ ناحق قتل نہیں کرتے اور جو لوگ زنا نہیں کرتے، انہوں نے 3 گناہوں کا ذکر کیا تھا، ایک شرک کا، ایک قتل کا، ایک زنا کا. اللہ نے یہ 3 باتیں ذکر کی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے یعنی شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ولا يزنون، اور زنا نہیں کرتے. پھر کیا فرمایا؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، جو ایسا کرے گا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامة، اور قیامت کے دن اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. ويخلد فيه مهانا، اور وہ عذاب جہنم میں رسوا کر کے ڈال دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ. جو شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، زنا کاری، بدکاری، یہ تینوں گناہ مل گئے نا تو بخشش کا سوال نہیں ہے. لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی. قرآن پڑھیں گے آپ جا بجا لے پائیں گے. یہاں اللہ اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے، وہیں اپنے بندوں کے لیے امید کی کرن بھی دکھاتا ہے، رحمت کا راستہ بھی دکھاتا ہے. تسنیہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا من تاب، مگر وہ آدمی جو توبہ کر لے. شرک کرتا تھا، قتل کرتا تھا، زناکاری بدکاری میں پڑا تھا یا اور کوئی گناہ کرتا تھا، کرے گا تو جہنم میں جائے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا اور رسوا کر کے ڈال دیا جائے گا. الا من تاب، مگر توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کرنے لگ جائے. توبہ کیا، ایمان لایا، نیک کام کرنے لگ گیا. کیا بشارت دی گئی؟ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بتاؤ کیا بشارت ہوگی؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. جتنا گناہ تھا ان کا نا، اللہ اتنا نیکی بنا دے گا.
اللہ اکبر. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے. میرے بھائی دیکھیے کیسے اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. ارے گناہ کرنے کے بعد اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے سے توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. گناہ بھی آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے. اس سے بھی بڑی بات اگر آپ سمجھنا چاہیں, زیادہ تو وقت نہیں ہو گیا, ہاں بتائیے گا, کیونکہ میں بہت تقریریں کرتا ہوں, زیادہ نہیں تقریر کرنا چاہیے, زیادہ تقریریں, لیکن جب خود بولتا ہوں تو قابو میں نہیں رہتا, بولتے ہی چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال اسی سے متعلق ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی. یہ حدیث پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیے میرے بھائی. یہ دنیا میں آپ آئے ہیں نا, آپ فرشتے نہیں ہیں, آپ انسان ہیں. بابا آدم کو اللہ نے بنایا تو وہی جنت میں داخل کیا تو خطا کر دیے. اس بات کی نشانی ہے کہ بابا آدم کے بیٹے بھی گناہ کریں گے. ایک غلطی بابا آدم سے ہوئی تھی, ایک غلطی ابلیس سے ہوئی تھی. بابا آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار, ہم دونوں میاں بیوی سے خطا ہو گئی, ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بابا آدم کے ہم بچے ہیں, ہمارے اندر خطا ہونے کے بعد یہ بات ہونی چاہیے. ابلیس, اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, فرشتے جھک گئے, ابلیس سجدہ نہیں کیا, انکار کر دیا اور کافر ہو گیا. خطا اس سے ہوئی. اللہ نے پوچھا ابلیس کیوں نہیں سجدہ کیا جو میں نے تجھے کہا تو؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, بھلا میں اس کو سجدہ کروں گا. دیکھیں آپ, ابلیس ٹل گیا, وہ اپنی معافی اپنی تلافی کا انتظام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ سے معذرت خواہی نہیں کی, رجوع نہیں کیا اپنے گناہ سے. لیکن آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا, وہ رجوع کر لیے. تو آدمی بنے, اکھڑ کر کسی مسئلے کے اندر بیٹھ جانا اور رجوع نہ ہونا, اپنے بھائیوں سے نہ ملنا, اپنی ہی بات کو اہمیت دینا, یہ ایک بشر کو, ایک انسان کو زیب نہیں دیتی یہ بات. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے رسول ویسے کوئی بات بیان کر دینا ہمارے لیے بڑی دلیل ہے, اور جب اللہ کے رسول قسم کھا کر کوئی بات بیان کرے تو اندازہ لگائیں پھر وہ کوئی بڑی اہم بات ہوگی نا, توجہ کے لائق ہوگی, تو ذرا توجہ دیجیے. او قال والذی نفس محمد بیدی, یا آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. لو اخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والارض. اللہ غور کرو, ارے کون سی بات بیان ہو رہی؟ اگر تم خطا کرو اور اپنی خطاؤں سے, اپنے گناہوں سے, تملا خطاياكم ما بين السماء والارض, تمہارے گناہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا اسپیس ہے, جتنی فضا ہے, اس سب کو بھر دیں. زمین سے آسمان کے درمیان خلا جو ہے, اسپیس جو ہے, کتنا ہے بتائیے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ صحیح حدیث سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حتی تملا خطایاکم ما بین السماء والارض, تمہارے گناہوں نے زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو, اسپیس کو پور کر دیا ہے, بھر دیا ہے, اتنا گناہ تم نے کیا ہے.
ثم استغفرتم اللہ عز وجل، پھر تم نے اللہ عز وجل سے استغفار کیا، توبہ کی، کیسے؟ جیسے توبہ کی شرط بیان کی گئی، لغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا، زمین و آسمان کے درمیان جو خطا ہے سب کو بخش دے گا توبہ کرو گے۔ والذی نفس محمد بیدی، او والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو لم تخطئوا، اگر تم خطا نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر تم خطا نہیں کرو گے، لجاء اللہ بقوم یخطئون، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو خطا کرے گی۔ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو پھر تمہاری ضرورت نہیں، تم فرشتے بن گئے، تمہیں زمین میں نہیں رہنا ہے، چلو نکلو، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا جو خطا کرے گی۔ ثم یستغفرون اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ کیا معنی ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کرو، اس کا یہ معنی نہیں، اس کا معنی ہے گناہ کے بعد نا امید مت ہو، شیطان نا امیدی میں ڈال کر توبہ نہیں کرنے دیتا، گناہ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، بری سوسائٹی میں، برے ماحول میں اسی میں لپٹتے چلے جاتے، مسجد کے راستے آنے نہیں دیتا، پھر انسان کیا سمجھتا ہے، جانے دے بھی دیکھ کے گناہ کر لیے کیا معاف ہوتے، یہ سوچتا نہیں، توبہ کرو، اتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے، لولا انکم تذنبون لخلق اللہ قوما یذنبون فیغفر لهم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ ان کو بخشے گا۔ تو توبہ اور استغفار کریے، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں ایک واقعہ بخاری شریف کا سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99 قتل۔ سنے ہوں گے حدیث، لیکن یہ حدیث کے معنی مفہوم بڑے اہم ہے، میں اس اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو اس نے 99 قتل کیے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، من کان قبلکم، تم میں سے جو لوگ تھے ان میں، یعنی بنی اسرائیل، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ یہ قتل کرتے کرتے اس کے دل میں ملال پیدا ہوا، اپنے گناہوں کا بوجھ اس کو محسوس ہونے لگا، وہ سوال کرنے لگا، میں بڑا گنہگار ہوں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کسی سے سوال کیا تو لوگوں نے کہا بھائی ہم کیا جانیں، وہ جائیے، وہاں پر ایک پادری صاحب رہتے تھے، آج کے جیسے یہ پیر لوگ بیٹھے رہتے، جن کو علم کچھ بھی نہیں، لیکن سب سے بڑا امامہ اور جبہ دستار انہی کی دیکھ لیجیے آپ، ان کے پاس علم کچھ بھی نہیں۔ اب اس دور میں بھی نصارہ کے ہاں یہی عباد تھے، تو ان کے پاس بھیج دیا، وہ وہاں گیا، کہا لوگوں نے بھیجا ہے حضرت، میں وہ ہوں جس نے 99 قتل کیے ہیں، اب دل میں میرے ملال ہو رہا ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش کا سامان ہے؟ وہ جاہل کیا جانے، ہاں واہ 99 قتل، نہیں اللہ تعالیٰ تیری بخشش نہیں کر سکتا، بھاگ یہاں سے۔ وہ 99 قتل کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ناک پہ غصہ تھا، دن بول کے تلوار نکالا، مارا کھینچ کے، اس کی بھی گردن اڑا دیا، 100 ہو گئے۔ میرے کو آنکھیں بتاتا ہے۔ اب پھر اور ملال شروع ہو گیا، اجی میں 99 کیا تھا، اب 100 کر دیا، اب پوچھنے لگا لوگوں سے، تو لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ دیکھو عالم ہی جو ہے آپ کے مسئلے کا حل کرے گا، عالم کو معمولی نہ سمجھے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کو مقام دے، ہاں وہ ہو عالم،
جھگڑیلو نہ ہو پادڑی کی طرح لوگوں کو نا امیدی. یہاں اللہ امید بتا رہا ہے, وہ نہ اس کا علم ہو وہ بتائے نا. ایک عالم کا پتہ لوگوں نے دے دیا, بیچارہ اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا, گناہوں کا بوجھ ندامت و پشیمانی لیے ہوئے پہنچا عالم کے پاس. کہا حضور میں ایسا آدمی ہوں جس نے 99 تو کیا تھا, ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اور مار دیا, 100 قتل کر دیا. ارے میرے لیے بھی کوئی بخشش کا سامان ہے, میری بھی معافی ہو سکتی ہے. عالم دین تھا. کہا بھائی ارے معافی مانگنے میں, ارے معافی اللہ سے مانگتے ہیں میاں, اللہ اور آپ کے بیچ میں کون حائل ہے؟ توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. لیکن سنو میری ایک بات, ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو نا وہاں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. اتنا گناہ کر گئے کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا, لگتا ہے وہاں سارے برے لوگ رہتے ہیں. ایک کام کرو تم وہاں سے نکل جاؤ, ایسی بستی میں مت رہو جہاں گنہگار لوگ. اس سے پتا چلا جہاں گنہگار لوگ رہتے ہیں, برے لوگ رہتے ہیں, وہ بستی میں نہیں رہنا چاہیے. ان کے گناہوں کا اثر اپنی زندگی میں بھی پڑتا ہے. وہاں کوئی منع ہی نہیں کرتا, سب چور چور کھلیرے بھائی رہتے ہیں. تو اس نے کہا وہ بستی سے تو ہٹ جاؤ, اور اشارہ کر کے کہا دیکھو وہ دکھ رہی بستی نا, وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک لوگ رہتے ہیں, جاؤ وہاں چلے جاؤ, اور وہاں جا کر انہی لوگوں کے ساتھ عبادت کرو, اللہ کو یاد کرو, نیک لوگوں میں رہو گے, بیٹھو گے, انشاءاللہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اس کی بات سمجھ میں آ گئی, چل پڑا. جاتے 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 ابھی آدھے رستے میں پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہو گیا, آیا اور اس کی جان نکال لی. میرے ساتھیوں یاد رکھو, موت کہاں آ جائے کوئی نہیں جانتا. لا تدری نفس بأی ارض تموت, کون سی زمین میں کون سی جگہ پر. آپ تو امیدیں قائم کیے ہیں ابھی بوڑھا ہوں گا تو آرام سے یہاں پر اعتکاف بیٹھ جاؤں گا, سب معاف کروا لوں گا, ابھی جوانی ہے چلنے دو. کوئی نہیں جانتا موت کیسے ہو رہی ہے. آنے واحد میں انسان موت کے حوالے ہو جا رہا ہے. موت آ گئی. اب جہنم کے جنت کے فرشتے آ گئے اور ان کے درمیان لڑائی ہونے لگ گئی. جنت کے فرشتوں نے کہا دیکھو یہ سچی توبہ کی نیت سے نکلا تھا, صدق دل سے, اور توبہ کے لیے سچائی کے ساتھ نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا, لہذا اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے, لہذا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے اور جنتی ہے, اسے اعلیٰ علیین میں لکھا جائے گا, جیسے کہ اس کی تفصیل. جہنم جنتی ہے. جہنمی جو فرشتے تھے انہوں نے کہا ہے 100 قتل کیا ہے, ابھی توبہ نصیب کہاں اس کو ہوئی, ابھی تو جا رہا تھا نا, لہذا جہنم کا مستحق ہے, جنت کا نہیں. یہ لڑائی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیج دیا. فرشتوں کے یہاں آدمی کی کتنی بڑی قدر ہے دیکھیے آپ. فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا. لوگوں نے کہا ارے بھائی ایک مسئلہ حل کر دیجئے. کیا ہے وہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ہے. کہا ایک کام کرو, زمین جو ہے ناپ لو, جدھر سے آ رہا تھا اور جدھر جا رہا تھا, جس کے قریب ہو جائے وہ فرشتے لے کر جائے. اگر جہاں جا رہا تھا اس کے قریب ہے تو پھر جنت اور رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں. اگر جدھر سے آ رہا تھا اس کے قریب ہے تو پھر جہنم کے اور عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. زمین ناپی گئی تو وہ اس کے قریب ہو گیا جس طرف جا رہا تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں تھا. یکایک ایک کرامت سرزد ہوئی. نبی کے ہاتھوں پر ہو تو معجزہ, اللہ کے اور کسی بندوں کے ہاتھ میں ہو تو کرامت. وہ ایسے پڑا ہوا تھا, لڑکا ہوا, ہٹ بول کے ایک طرف جو ہے جھک گیا اور بالش بھر اس طرف قریب ہو گیا, اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی. تو صدق کے دل سے اگر توبہ کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھ کر آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. سچائی ہونی چاہیے. یہاں تھوڑا غور کریں. نمبر 1, جو قتل کیا تھا 100ویں کو, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس نے برا کیا تھا, اس نے اللہ سے نا امیدی دکھائی تھی, عالم دین کی فضیلت. دوسرے, اچھے معاشرے کے اندر رہنا,
وہ دیکھو صرف جا رہا ہے تو بخشش ہو گئی، اگر وہاں جا کر رہتا تو کتنا نیک بن جاتا۔ اور برے لوگوں کے ہاں رہنا کتنا ہے، اگر وہ ناپنے میں اس طرف ہو جاتا تو جہنم میں فرشتے لے جاتے۔ اس لیے برے ماحول کو، بری سوسائٹی کے لوگوں کو اور برے ساتھیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اچھے لوگ، اچھی سوسائٹی میں نیک لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے تاکہ اس کا اثر ہماری زندگی میں۔ عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ساری ہیں، ایسے بیان کرتے چلے جائیں وقت گزر جائے گا، لیکن مختصر یہ کہ جو باتیں بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ مولا کریم ہمارے لیے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات بنائے اپنے فضل و کرم سے، اور یہ دعا پڑھتے رہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔